توجہ فرمائیں کہ جو نقشہ بنا ہے، سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ حکومتی بعض ادارے باقاعدہ ملوث ہیں اس کے اندر. ممکن نہیں ہے ان اداروں کی آنکھوں سے بچ کر کوئی کام کرنا، ممکن نہیں ہے. یہ آپ پاکستانی ادارے اتنے قوی ہیں، ہر چیز پر نظر ہے ان کی. یہ ہم نہیں کہہ سکتے نااہل ہیں یا نالائق ہیں. خیانت کرتے ہیں لیکن نااہل نہیں ہیں، ان کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے. ان کارروائیوں میں وہ شامل ہوتے ہیں. شامل بے ایمانہ کہ اور تو ہم نہیں وثوق سے کہہ سکتے، لیکن اس حد تک کہہ سکتے ہیں کہ انہیں پتہ ضرور ہوتا ہے. کارروائی سے پہلے بھی انہیں علم ہوتا ہے، کارروائی کے بعد بھی انہیں علم ہوتا ہے کس نے کی ہے. اس میں سیاستدان، خصوصاً علاقائی سیاستدان باقاعدہ ملوث ہوتے ہیں، سیاسی پارٹیاں. اور اس میں متعصب مذہبی گروہ. اور چوتھی جو چیز ہے وہ عرب ممالک اور امریکہ، یعنی بیرونی ایجنسیاں اور طاقت. یہ 4 ذل ہیں، اس کے 4 رکن ہیں. جنہوں نے یہ ماحول بنایا ہے اور ذمہ دار ہیں اور اس کو آگے لے کر جائیں گے. ہر ایک کے اپنے مقاصد ہیں، یعنی اہداف ہیں. مذہبی متعصبین کے اپنے اسباب ہیں. ان کے اندر شیعہ نفرت ہے، تنگ دل متعصب فرقہ پرست گروہوں کے اندر نفرت ہے شیعہ کے خلاف. یعنی کوئی اور ہدف نہ ہو، وہ یہی ایک عنصر، یہی ایک محرک ان کے اندر کافی ہے اس عمل کے اندر شریک ہونے کے لیے کہ ان کے دلوں میں شیعہ نفرت بھری ہوئی ہے. سیاستدانوں کے اپنے مفادات ہیں. مثلا اس وقت سیاستدان ہیں ایسے جو باقاعدہ طور پر دہشت گرد گروہوں سے معاہدے کر کے ان کے علاقوں میں جہاں جہاں سیٹیں ہیں ان سیٹوں کے حصول کے لیے انہوں نے باقاعدہ معاہدے کیے ہیں. پہلے بھی لیے یہ سیٹیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. یہ بالکل کنفرم بات ہے، یہ شک و شبہ والی احتمال نہیں دے رہا ہوں میں، کہ باقاعدہ طور پر بعض سیٹوں کے حصول کے لیے انہوں نے معاہدے کیے ہیں ان کے ساتھ. چونکہ کچھ علاقوں میں جہاں متعصبانہ فضا زیادہ ہے وہاں ان کے ووٹ ہیں، ان ووٹوں کے حصول کے لیے انہوں نے دہشت گرد گروہوں سے انہوں نے معاہدے کیے ہیں. طے یہ کیا ہے کہ یہ دہشت گرد گروہوں کو سپورٹ کریں گے، کھلی چھٹی دیں گے اور ان کی کارروائیوں پر کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے. ان کو مہلت دیں گے، وہ اپنا کام کریں، اس کے معاوضہ یہ ہوگا کہ وہ ان کو ووٹ دیں گے. ان کے دہشت گرد لیڈر ان کو ووٹ دلائیں گے. پہلے بھی یہ ووٹیں لے چکے ہیں اور اب اگلے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے. یہ در حقیقت ایک دوسرے کو ٹیسٹ کر رہے ہیں ان معاہدوں کے بعد کہ آیا واقعاً صداقت ہے یا نہیں. مثلا معاہدہ ہوا ہے دہشت گردوں میں اور حکومتی عناصر میں، سیاستدانوں میں، سیاسی پارٹیوں میں، اور اب ایک دوسرے کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. مثلا یہ جو ابھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں پرسوں ترسوں، ان کے اندر ٹیسٹ کیا گیا ایک دوسرے کو کہ جہاں جہاں آپ نے کہا تھا ووٹ دینے کا تو آپ نے ووٹ دیے ہیں یا نہیں. یہ ٹیسٹنگ ووٹ تھے. چونکہ ابھی حکومت اگر قانونی مدت پوری کرے تو بھی 1 سال رہ گیا ہے، نہ کرے تو تھوڑی مدت رہ گئی ہے. یعنی یہ ٹینیور مہم نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کینڈیڈیٹ بنانا اہم نہیں تھا. یہ ٹیسٹنگ مرحلہ تھا اگلے الیکشن کے لیے کہ جن ووٹروں نے یا جن گروہ نے، جن دہشت گرد گروہ، مثلا سپاہی صاحبہ نے جہاں جہاں بھی جس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ اس علاقے کے ووٹ ہم اس سیاسی پارٹی کو دیں گے، انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے کہ آیا واقعاً یہ دلوا سکتے ہیں ووٹ یا نہیں. اور انہوں نے کارروائی کر کے حکومت کا ٹیسٹ لیا ہے، سیاسی پارٹیوں کا ٹیسٹ لیا ہے کہ ہم کارروائی کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا یہ ہم پر ہاتھ ڈالتے ہیں یا نہیں. اور دونوں نے معاہدے کی پابندی کی ہے. اور یہ اگلے الیکشن تک اس لیے خطرناک کام ہے
کہ اگلے الیکشن تک اس میں شدت آئے گی. یہ ٹیسٹنگ کاروائیاں ہیں جو ابھی ہو رہی ہیں. اصل کاروائیوں کے لیے اطمینان حاصل کیا جا رہا ہے کہ جب ہم اصل کاروائیاں کرنے آئیں گے تو یہ حکومتیں اور یہ پارٹیاں اور یہ سیاستدان اور یہ پارلیمنٹ اور یہ سارا سیٹ اپ یہ ہمارا ساتھ دے گا, ہمیں کھلی چھٹی دے گا. بھلے ابھی ثابت ہو گیا کہ دے گا, انہوں نے تسلی کر لیا کہ دے گا. ابھی چند علاقے ہیں جہاں پر باقاعدہ یہ معاہدہ ہوا ہے. جنگ میں, بکر میں, اس طرح کے چند علاقے, یا باولپور سائڈ میں, یہ وہ سیکٹرز ہیں جہاں پر سیاسی پارٹیوں کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں کہ دہشت گرد ان کو ووٹ دیں گے کل عدم لوگ, اور جواب میں یہ ان کو فری ہینڈ دیں گے. اس کا ایک نمونہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے سپاہ صحابہ کے سربراہ کو, جو لشکر جنگوی کے سربراہ کو, ملک اسحاق کو آزاد کیا ہے. عدالت نے باقاعدہ قانوناً نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ حکومت بیت المال سے اس کو اور اس کے گروہ کو ماہانہ وظیفہ دے. آپ کو پتہ ہے ابھی ان کو حکومت سرکاری وظیفہ دے رہی ہے ابھی.